الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، عید کے مسنون اعمال آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے عیدین کے موقع پر غسل کرنا ثابت ہے، سنت ہے۔ نبی علیہ السلام عید الفطر کے موقع پر بھی غسل کرتے تھے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی غسل کرتے تھے۔ عیدین کے موقع پر بہترین لباس جو آسانی سے میسر ہو، زیب تن کرنا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ مسنون اعمال میں سے یہ بھی ایک سنت عمل ہے کہ عیدین کے موقع پر جو میسر ہو بہترین خوبصورت لباس زیب تن کرنا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ لباس جو زیب تن کیا جا رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، غیر شرعی لباس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک مسنون عمل یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام عید الفطر کے موقع پر عید نماز ادا کرنے کے لیے جانے سے پہلے آقا علیہ السلام کھجور وغیرہ تناول فرماتے تھے، اور اگر کھجور تناول فرماتے تھے تو ان کی مقدار طاق ہوتی تھی، 3 ہے، 5 ہے یا 7 ہوتی تھی۔ اور اگر آقا علیہ السلام عید الاضحیٰ کے موقع پر عید ادا کرنے کے لیے گھر سے عیدگاہ کی جانب تشریف لے جاتے تو عید ادا کرنے سے پہلے کچھ تناول نہ کرتے تھے، بلکہ عید نماز ادا کرنے کے بعد اپنے جانور کی قربانی کرنے کے بعد آقا علیہ السلام اسی جانور کا گوشت وغیرہ تناول فرمایا کرتے تھے۔ عید کا ایک سنت عمل یہ بھی ہے کہ جب راستے میں عید ادا کرنے کے لیے جائے تو اس وقت تکبیرات جو ہیں وہ قدر بآواز بلند پڑھتے جانا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کھلے میدان میں عید نماز ادا کرتے تھے۔ ایک سنت عمل یہ بھی ہے عید کے موقع پر کہ آقا علیہ السلام پیدل سفر کرتے تھے۔ عید ادا کرنے کے لیے جب جاتے یا واپس آتے تو پیدل جانے کو پسند کرتے، تو پیدل جانا سنت ہے۔ اگر قریب عیدگاہ ہو تو پیدل جانے کو ترجیح دی جائے۔ اور یہ بھی سنت میں سے ہے کہ اگر میسر ہو یہ سہولت تو جس راستے سے عید ادا کرنے کے لیے جایا جائے، واپسی دوسرا راستہ اگر میسر ہو تو دوسرے راستے سے واپس آنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں۔ ایک اور سنت بھی ہے کہ جمعہ کے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے اور جمعہ کی نماز بعد میں ہوتی ہے۔ عیدین کے لیے سنت عمل یہ ہے، آقا علیہ السلام سے ثابت ہے، پہلے آقا علیہ السلام نماز ادا کرتے تھے، اس کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ بھی عیدین کی سنتوں میں سے مسنون اعمال تھے جن کا تذکرہ میں نے کیا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی، عمل کرنے کی اور ان سنتوں پہ مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔